مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ وہ مدارس کی آزادی جو ہے اس کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، اور مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ اگر جوڑ دیا گیا تو مدارس ریگولیٹ ہوں گے اور پھر نہ مرضی کا نصاب ہو سکے گا اور نہ مرضی کے علوم دیے جا سکیں گے۔ کیا آپ ان کی اس بات سے متفق ہیں؟ اور دوسرا، جو علماء کرام مولانا کی بات سے ایگری نہیں کر رہے یا مخالفت کر رہے ہیں، ان کے پاس مخالفت کی کیا دلیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑے ایک عجیب دوراہے کے اوپر معاملہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب ہم 6 مئی 2019 کے معاہدے کو دیکھتے ہیں، اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کا اور وزارت تعلیم کے صدر نشین جناب شفقت محمود صاحب کا، جو کہ سابق پی ٹی آئی حکومت کے وزیر تعلیم تھے، تو یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پہ بات موجود ہے کہ یہی احباب تیار تھے اپنے مدارس کا الحاق کروانے کے لیے وزارت تعلیم میں، جو کہ وفاق میں تھی۔ چونکہ یہ مدارس کلیم کرتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کے لیول کے اوپر قائم ہیں، اور بے شک ہمارے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں ہو یا ملتان میں ہو یا کراچی میں ہو، لیکن ہم نے تمام اپنے مسلک کے مدارس کو آپس میں کنیکٹ کر دیا ہوا۔ اس اعتبار سے پھر لائبل یہی تھا کہ وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ انہیں جوڑا جاتا، اور اس کے اوپر بہت ایگری ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر 29 اگست 2019 کا معاہدہ بھی ہمارے سامنے ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف 1973 کے رول آف بزنس میں تبدیلی کی گئی اور مذہبی تعلیم کو تعلیم کی منسٹری کے اندر شامل کیا گیا، بلکہ اکتوبر 2019 میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر کے DGRE کا ایک شعبہ قائم کیا گیا وزارت تعلیم میں، اور پھر اس شعبے کے ذیل میں 16 ریجنل کیمپسز بھی بنا دیے گئے، جہاں پہ مدارس نے آ کے پورے پاکستان میں رجسٹرڈ ہونا تھا۔ یہ سارا کا سارا ایک معاف کیجیے گا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی تھا، لیکن ایک دو معاملات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا اور اعتماد قائم نہیں رہ پایا، جس کی وجہ سے پھر اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان قدرے پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن حکومت DGRE کو قائم کر چکی تھی، اپنا پورا کا پورا میکانزم مدارس کی رجسٹریشن کا بنا چکی تھی، اور اس موقع کے اوپر اس بات کو پھر مدارس کے سامنے رکھا گیا کہ جو اپنے مدرسے کی رجسٹریشن کے لیے اس طریقہ کار کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے۔ تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 10 مدارس کے نئے بورڈز مارز وجود میں آ گئے۔ اب کیفیت اور صورتحال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں مدارس کے 15 بورڈز ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ یہ فرما دیں کہ وہ دو چیزیں کیا تھی جس کی وجہ سے اتحاد تنظیمات مدارس پیچھے ہٹی، حکومت کی طرف سے کیا خلاف ورزی کی گئی، وعدہ خلافی کی گئی جس کی وجہ سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا؟ دو چیزیں جو میرے علم میں ہیں، ایک تو یہ کہ DGRE کی طرف سے کوئی ایک اشتہار اخبار میں آیا تھا اور ہر ضلع کے اندر ایک بندے کو نومینیٹ کیا گیا تھا کہ آپ مدارس کی رجسٹریشن کے لیے ان سے رابطہ کریں یا ان کے پاس جائیں۔ اس کے اوپر یہ اظہار کیا گیا، جہاں تک میری معلومات ہیں، کہ یہ اشتہار کنسنٹ کے بغیر آیا۔ اور دوسرا یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جو ریجنل کیمپسز ہیں، جو پہلے 10 تھے پھر بعد میں 12 ہوئے، پھر اینڈ پہ 16 ہو گئے، ان میں ان وفاقوں کا کوئی نہ کوئی کوآرڈینیٹر ضرور مقرر کیا جائے گا۔ اور کوآرڈینیٹر کی تعیناتی کے حوالے سے کچھ اختلاف سامنے آیا تھا، جس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں DGRE کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو کوآرڈینیٹرز کا تقرر کیا جائے گا یہ باقاعدہ طور پہ ریکروٹمنٹ کے ذریعے ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ریکروٹمنٹ کے بغیر بھی کوئی تقرری کی بات ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر نصاب کے حوالے سے ایک بڑا ڈیڈ لاک ہوا۔ میٹرک اور FA کے لیول کے اوپر یہ بات کہی جا رہی تھی کہ آپ انگریزی، پاک اسٹڈی، اردو اور سائنس، یہ میٹرک میں، اور اردو اور انگریزی اور پاک اسٹڈی یہ FA کے اندر، یعنی جو اس درجے کے دینی نصاب ہیں ان میں انہیں ایڈ کریں۔ اب جب ایڈ ہونے کی بات ہوئی تو پھر آگے سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کا امتحان کون لے گا؟ کیا وفاقی جسے ہم فیڈرل بورڈ کہتے ہیں وہ امتحان اس کا لے گا یا مدارس کے وفاق خود امتحان لیں گے؟ تو یہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈیڈ لاک پیدا ہوا کہ امتحان اور میکانزم کیا بنے گا۔ اور اس کے آگے پھر جو BA اور MA تھا اس وقت ابھی مکمل طور پہ BS شروع نہیں ہو گیا تھا، تو اس پہ بھی ہوا کہ جی یہ پھر درس نظامی جس طرح
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اندر درجہ عالیہ اور عالمیہ ہو رہا ہے تو یہ مدارس پھر اس طریقے سے وہاں پہ رسپیکٹیولی ان ڈگریز کے لیے چلے جائیں گے اگر وہ عصری علوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو. اچھا, جو نئے 10 بورڈ سامنے آئے ہیں انہوں نے عصری علوم کو کسی نہ کسی درجے اور لیول کے اندر اپنے مدارس کے اندر نافذ کیا ہوا ہے, چلایا ہوا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ جامعہ نعیمیہ میں تو 1975 سے ہم اپنے بچوں کو میٹرک بھی کروا رہے ہیں, ایف اے بھی کروا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے ابھی ہماری ایفیلیشن ہے بی ایس اسلامک اسٹڈیز کے اندر. تو یہ ایک پروگریسو اپروچ تھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کی بھی, جو حکومت چاہتی تھی کہ مدارس کے اندر انٹروڈیوس ہونی چاہیے اور طلبہ اس طرح تیار ہو کے آگے آنے چاہیے. اچھا, یہاں پہ آ کے یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ مولانا کے ساتھ جب حکومت نے معاہدہ کیا اور ان کی ساری شرائط مان لیں اور باقاعدہ بل منظور بھی ہو گیا قومی اسمبلی سے, صوبائی سینٹ سے, آپ کو اعتماد میں لیا گیا, یعنی ان 10 بورڈز کو اعتماد میں لیا گیا کہ مولانا کے ساتھ ہم معاہدہ کرنے لگے ہیں اور اسٹیٹس اب تبدیل ہونے والا ہے؟ جہاں تک میرا خیال اور میں سمجھتا ہوں, میں نے سارے حالات کا جائزہ لیا ہے, ان 10 بورڈز کے ساتھ کسی جگہ پر بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا اور ان کو کہیں پر بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اب حکومت جب بھی مدارس کی بات کرے اور مدارس کے حوالے سے کوئی بھی انیشیٹو لے تو حکومت کو پہلے 5 بورڈ سے بات کرنی پڑتی تھی, اب اسے 15 بورڈ سے بات کرنی پڑے گی. اور کہیں پر بھی کسی بھی گروپ کو, چاہے 10 بورڈ کا ایک گروپ ہے, چاہے 5 بورڈ کا ایک گروپ ہے, کسی کو بھی اگنور کریں گے تو اس قسم کے مسائل ہمیں آگے دیکھنے میں ملیں گے. لیکن آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ وعدہ خلافی مولانا کے ساتھ کر رہی ہے اور آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے ان 10 بورڈز کو کہ اب مولانا کے سامنے آپ کو لا کھڑا کیا ہے, تو آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اب مولانا کو اور آپ کو بیٹھ کے کوئی خود ہی آپس میں مفاہمت کرنی چاہیے, کسی نقطہ اتحاد پہ پہنچنا چاہیے؟ اچھا, پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں اس وقت نہ 3 میں ہوں نہ 13 میں ہوں, اور ہمارا جو جامعہ نعیمیہ کا ابتدائی الحاق ہے وہ تنظیم المدارس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک الگ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جامعہ نعیمیہ شہادت العالمیہ کی ڈگری دینے کے لیے, جس طرح بھیرے کا مدرسہ الگ سے ایچ ای سی کے اندر ایفیلیٹ ہے, ہمارا مدرسہ بھی اسی طریقے سے ایچ ای سی کے اندر ایفیلیٹ ہے. میں ایک درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. اصل میں یہ جو 21 سیکشن ہے سوسائٹی ایکٹ کی, جس کے اندر ترمیم کی گئی ہے اور اس کو پیش کیا گیا ہے, اس میں ایک کلاز یہ بھی ہے, سب کلاز ہے, کہ اس رجسٹریشن کی ترمیم کی تبدیلی کے بعد یا اس کی منظوری کے بعد کوئی بھی مدرسہ کسی بھی لیول کا ہوگا وہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہی اپنے آپ کو رجسٹر کروائے گا. اس کا معنی یہ ہوا کہ جو 10 وفاق ہیں ان کے جو مدارس 18,600 کے قریب DGRE میں رجسٹر ہیں, وہ سارے کے سارے یکت لخت ان کی رجسٹریشن نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ انہیں اپنی رجسٹریشن کے لیے دوبارہ سے تقدم کرنی پڑے گی, جو کہ کم سے کم DGRE کے تحت چلنے والے 18,600 مدارس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہو جائے گی.